ساری باتیں یہودیوں عیسائیوں سے ہو گئی، اب ان کو دعوت ہے۔ قل، میرے محبوب فرمائے ان کو، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیسے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، تم جو بھی عمل کر رہے ہو اللہ تم پر گواہ ہے۔ اور قل، ان سے فرمائیے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم لوگوں کو، ان لوگوں کو کیوں اللہ کی راہ سے روکتے ہو، من آمنا، جو ایمان لے آئے ہیں، تبغونہا عوجا، اور تم ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو، راستے سے ان کو اتارنا چاہتے ہو۔ اور فرمایا وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، جب کہ تم اس بات کے خود گواہ ہو کہ محمد بھی سچا ہے، محمد کا اسلام بھی سچا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمالوں سے غافل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اور تم اگر ان کی اطاعت کرو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اس فریق کی جن کو میں نے کتاب عطا کر دی ہے، یعنی عیسائی اور یہودیوں کے۔ جی مدینہ میں 3 قبیلے تھے، بولیے کتنے جی؟ 3 قبیلے۔ نمبر 1 بنو نذیر، بنو نذیر، بولیے بنو نذیر، اور دوسرا ہے جی قبیلہ بنو قینقاع جی، اور تیسرا تھا، ابھی میرے نام اس کا ذہن میں تھا نکل گیا، نہیں جی، ہاں بنو قریظہ، جزاک اللہ، کہو سبحان اللہ بھائی۔ بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے، اور ان میں یہ سارے پڑھے لکھے تھے، سارے ہی پیسہ بھی خوب تھا، لوگ ان کو نذرانے بھی۔ اب تیسری قوم کا 2 قبیلے اور تھے مشرکین مکہ کے، اوس اور خزرج، اوس اور یہ ناخواندہ تھے، یعنی ان پڑھ تھے، تو یہ اپنے سارے فیصلے ان پڑھے لکھے لوگوں سے کراتے تھے، یہودیوں کو پھر فیس بھی دیتے تھے، حتیٰ کہ بچوں کے رشتے بھی کرنے ہوتے تھے تو فیصلہ ان سے ہوتے تھے۔ اور جب حضور آئے، سبحان اللہ، اور اوس اور خزرج کی 3 لڑائیاں ہوئی ہیں، ایک 60 سال تک چلی ہے جی، ایک 90 سال تک چلی ہے، اور 120 سال تک بھی ایک چلی ہے۔ اور جو 120 سال کی ختم ہوئی ہے تو یہ صلح پھر ہمارے پیارے نبی نے کروائی ہے۔ یہ شیر و شکر ہو گئے، اوس بھی مسلمان اور خزرج بھی مسلمان۔ اور جب مسلمان ہوئے تو پھر ہر مسئلہ کن سے پوچھنا تھا؟ نبی ہے، ان کی پھر دکانداری بند ہو گئی، نہیں سمجھتے ہو؟ اگر سندھ کے سارے پڑ جائیں غریب تو وڈیریاں دے پلے کی رہ جانا ہے، وہ اس لیے پریشان ہے، وہاں سکول بننے دیتے نہیں، کالج کھلنے دیتے، اپنے بچے تو ان کے امریکہ سے بھی پڑھ کر آ جاتے ہیں۔ تو بالکل یہی حال تھا ان 3 قبیلوں کا۔ تو اب ان کی دکانداری ختم ہو گئی، مگر ان کا ادب تو اندر تھا، ادب تو اندر ہے، ان کی بات کو معتبر بھی سمجھتے تھے۔ تو یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم نے ان کی اطاعت کی، فریقم من الذین اوتوا الکتاب، اس فریق کی جن کو میں نے کتاب دے دی ہے، تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا دیں گے، یہ پھر تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اب تم کیسے کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں۔ یعنی حضور قرآن تمہیں سمجھا رہے ہیں، تلاوت ہے، ان کی زبان عربی تھی، وہ سمجھتے تھے، تو فرمایا کیسے آپ کفر کرو گے؟ یہ کفر کون سا ہوا؟ اوس اور خزرج حضور کی صلح کے بعد اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو شماس بن قیس ایک یہودیوں کا بڑا خبیث آدمی تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا اور شرارتی بڑا تھا، اس نے ایک آدمی کو تیار کیا، کہنے لگا یہ بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، ان میں جا کر نا ان کی پرانی لڑائی کا ذکر چھیڑ دو، پرانی لڑائی کا ذکر چھیڑ دو، یہ لڑیں گے تو کوئی ہماری دکانداری چلے گی، اگر نہیں لڑیں گے تو یہ تو محمدی ہیں، حضور کے پیچھے چلے گئے۔ وہ آرام سے آیا، بیٹھا، دونوں قبیلوں کی باتیں سنتا سنتا، درمیان میں اس نے کہہ دیا، او فلاں مقام پر اس قبیلے کے باپ دادا نے تمہارے باپ دادا سے یہ سلوک کیا، بھول گئے ہو؟ بس یہاں سے وہ کام گرم ہو گیا۔ وہ بھی کہے، انہوں نے کہا جی تم نے ظلم کیا، انہوں نے کہا تلواریں نکل آئیں اور کہا کہ فلاں میدان میں پھر آ جاؤ۔ اب یہ اوس والے بھی وہاں اور خزرج والے بھی این وہاں، جب یہ وہ لڑائی شروع کرنے والے گئے تو میرے نبی پاک بھی تشریف لے آئے۔ آپ نے پھر وہاں قرآن پڑھا اور فرمایا میں تم میں ہوں، میں نے تمہیں صلح کرائی، تم مجھے چھوڑ کے اس پھر خون خرابے کے پیچھے لگ رہے ہو، اور جس نے تمہارے اندر یہ لڑانے کی بات کی ہے وہ تمہارا دشمن ہے، وہ کبھی بھی تمہارا خیر خواہ ہو سکتا نہیں۔
تو پھر وہ جو لڑنے گئے تھے سب کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ پڑے، انہوں نے ہتھیار چھوڑ کر پھر ایک دوسرے کو جفی ڈالی۔ اس پر یہ تنبیہ آئی کہ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، تم کیسے کفر پہ جا سکتے ہو کہ تم پر آیت اللہ کی تلاوت کی جا رہی ہے، وفیکم رسول، اور میرا رسول بھی تمہارے درمیان موجود ہے۔ حضرات حضور کل بھی تھے، حضور آج بھی ہیں، بولیے بولیے حضور آج بھی اپنے روضہ پاک میں موجود ہیں اور زندہ ہیں، اور وہاں نماز بھی ادا فرماتے ہیں۔ اس پر دلائل پھر کبھی صحیح، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، فرمایا جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی قرآن کو، حدیث کو، حضور کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو بس وہ ضرور سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب آخری بات